يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ السلام علیکم، دینی ورثہ چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت کا یہ بیان سنتے ہیں۔ لگائے خود سیے ہیں محبوب، یہ کپڑے سینا تو درزیوں کا کام ہے، نبیوں کا کام تو نہیں۔ اور میں اس لیے سی رہا ہوں کہ کل میرا کوئی امتی غریب دکان پہ بیٹھ کر مزدوری کر رہا ہوگا، چودھریوں، سیٹھوں، نوابوں، سرداروں، میرے امتی کو کمی نہ سمجھنا، غریب نہ سمجھنا، اس کو یوں نہ کہنا تیری اوقات ہی نہیں، تو ٹکے کے پیسے لے کے ہمارے کپڑے سی رہا ہے۔ آج میں محمد کپڑے سی کر اس غریب کی عزت کو اونچا کر رہا ہوں۔ حیران ہو جاؤ گے، خدا کی قسم حیرت میں ڈوب جاؤ گے۔ اما عائشہ صدیقہ روٹیاں پکا رہی ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ ایک روٹی مجھے بنا دے، میں تندور میں خود لگاؤں۔ محبوب آپ کیوں روٹی لگا رہے ہیں؟ توجہ سے مسئلہ سمجھنا۔ فرمایا کل کو میرا کوئی غریب امتی تندوری بن کے بیٹھا ہو، کسی جگہ ملازمت کر رہا ہو، غریب کوئی کام کر رہا ہو، اس کو گھٹیا نہ سمجھنا، اس کا مذاق نہ اڑانا۔ آج میں تندور پہ روٹی لگا کے اپنی امت کو نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حیران ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے حضور کی داعیہ سیدہ حلیمہ آتی ہے۔ حدیث میں آتے حضور استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چادر بچھاتے ہیں، بیوی کو اس پر بٹھاتے ہیں، پھر شہد اور دودھ ملا کے شربت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ 300 بکریاں ہدیے میں پیش کی ہیں۔ جب یہ بڑھیا چلی گئی ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے محبوب یہ بڑھیا خاتون، پراگندہ بال، پریشان حال، اجڑا ہوا لباس، بوڑھی سی خاتون، اس کا اتنا استقبال، اتنا خیال، آپ کو اس کا اتنا لحاظ، یہ عورت کون تھی؟ پر میں تم نے نہیں پہچانا، مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ ہے۔ آج میں امت کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماں کا احترام یوں کیا جاتا ہے۔ محسن انسانیت کی سیرت کو سننے والوں، میں کون کون سی حضور کی سیرت کے واقعات کو پیش کروں؟ جس موضوع پر میرے نبی کی سیرت کو دیکھو گے، خدا کی قسم کھلی ہوئی کتاب ملے گی، آفتاب نبوت چمکتا ہوا تمہیں نظر آئے گا۔ آؤ حضور کی سیرت کو پڑھو، حیران ہو جاؤ گے۔ رحمت کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر کام کر کے امت کو سبق دیا ہے۔ دھوبیوں سنو، حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور کے پاس 2 کافر غلام آئے، باہر کے ایران کے بدماش تھے، آئے اور ان کا منصوبہ تھا کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اکیلے تہجد کے وقت مسجد میں آتے ہم ان پر قاتلانہ حملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے مہمان بنایا، اپنے پاس ٹھہرایا، رات کو سلایا۔ محبوب ابھی تہجد کے وقت اٹھ کر نہیں آئے تھے، اللہ ان کے گندے منصوبے سے واقف تھے۔ رات کو ان کے پیٹ میں درد پڑا، اسہال لگے، دونوں کے کپڑے خراب ہو گئے، اٹھے بڑے پریشان ہوئے کہ اب بھاگ کے نکل جائیں۔ اتنی دیر میں حضور آئے تو محبوب نے دیکھ لیا۔ جبریل نے کہا محبوب ان کا یہ حال ہے۔ حضور نے وہاں دور کھڑے ہو کے اپنی چادر مبارک یوں اٹھائی، ان کو آواز دے کر کہا ایسے نہ جاؤ، میں اپنی چادر تمہیں بھیجتا ہوں، تم اپنے گندے کپڑے مجھ محمد کو دو، میں تمہارے کپڑے دھو کر یہ چادر مجھے دو، میری لے لو، میں تمہیں صاف بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں، ناپاک اور گندے بن کے نہ جاؤ، محمد کے مہمان ہو، میں تمہیں اپنی مہمان نوازی کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی چیخیں نکل گئی، کہا محبوب ہمارے جیسا بد کردار کوئی نہیں، محمد تیرے جیسا رحمت کا دریا کوئی نہیں۔ محبوب یہ باتیں اور بعد میں ہوگی، پہلے ہمیں کلمہ پڑھا کے جنت کا ٹکٹ دی۔ اللہ کے نبی نے عملی زندگی سکھائی ہے۔ آج ہم لوگ دعوے بہت کرتے ہیں، عمل ہمارے اندر کتنا ہے؟ آؤ حضور کی سیرت کو پڑھو۔ مجھ پر آپ پر 5 نمازیں فرض ہیں، میرے پیغمبر نے اشراق بھی پڑھی ہے، چاش بھی پڑھی ہے، وابین بھی پڑھی ہے، تہجد بھی پڑھی ہے، تحیت المسجد بھی پڑھی ہے، تحیت الوضو بھی پڑھی ہے، مختلف قسم کے نوافل کا اہتمام کیا ہے۔ آج مجھ کو اور آپ کو قرآن کی تلاوت کا حکم ہے۔ میرے نبی ایک ایک رکعت میں 6 پارے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج میں اور آپ رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کر سکتے، میرے نبی کی سیرت ہے، حضور نے رمضان کے روزے رکھے، شوال کے روزے رکھے، محرم کے روزے رکھے، ایام 20 کے روزے رکھے، بالتواتر روزے رکھے۔ آج مجھ کو اور آپ کو زکات دینے کا حکم ہے،
میرے نبی نے عملی زندگی میں اتنی زکات دی، جب آیا قربان کر دیا۔ کوئی رات حضور کے پاس کوئی سونا اور چاندی دراہم و دنانیر رہے ہوں اور حضور نے اس رات کو نیند کی ہو، جو کچھ آتا تھا رات ہونے سے پہلے حضور سب خیرات کر دیا کرتے تھے۔ جو حضور کی سیرت ہے، سارے کو حضور کی، مجھے بات سے بولو بھائی، حضور کی۔ حضور نے سب کو دین سکھایا۔ حدیث میں آتا ہے، ایک بڑی عجیب روایت میں نے پڑھی ہے، ایک بڑھیا خاتون آئی، صحابہ کہنے لگے محبوب بوڑھی عورت ہے، اس نے حضور کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے حضور کو جنگل کی طرف لے گئی، محبوب نے ہاتھ نہیں چھڑایا، اس کے ساتھ چلتے جا رہے، لے جا کر ایک جھونپڑی تھی وہاں لے جا کے بٹھا دیا، حضور وہاں جا کے اس جھونپڑی میں بیٹھ گئے۔ اس بڑھیا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت میں بکری کا دودھ نکال کے پیش کیا، حضور نے وہ دودھ پیا، پینے کے بعد اس نے کہا تم واپس جا سکتے ہو۔ صحابہ نے کہا محبوب یہ عجیب عورت تھی، آپ نے اس کا اتنا احترام کیا ہے۔ فرمایا میں کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں آیا، جوڑنے کے لیے آیا ہوں، اس نے میرا احترام کیا ہے، میں اس لیے اس کے ساتھ چل پڑا ہوں کہ میں نبی معلم اخلاق بنا کے بھیجا گیا ہوں، اس لیے میں نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک شخص، یہ عجیب روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کرنے کے لیے بڑا سوچا، لیکن میں نے اپنے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخر الزمان جو نبی آئے گا اس پیغمبر کی صفات میں سے ایک صفت ہوگی کہ اگر ظالم کا ظلم پڑھے تو اس پیغمبر کا حوصلہ اور علم بڑھے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس صفت کو پانے کے لیے حضور کے ساتھ تھوڑا سا کاروبار کیا، کاروبار جب کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کچھ پیسے لینے تھے، وعدہ متعین تھا کہ فلاں دن دوں گا۔ اس دن آنے سے ایک دن پہلے وہ حضور کے پاس پہنچتا اور جا کے کہتا ہے محمد میں تمہیں جانتا ہوں، تیرے خاندان کو جانتا ہوں، تمہارے قبیلے کو جانتا ہوں، کل تم نے میرے قرضے کے اتنے پیسے دینے ہیں، اگر نہ دیے تو پھر دیکھ لینا میرا ہاتھ آپ کے گریبان میں ہوگا، میری آپ کی لڑائی ہوگی، میں آپ کے ساتھ بڑی سختی سے نمٹوں گا۔ اس نے عجیب عجیب باتیں کہنا شروع کر۔ حضرت عمر غصے میں آئے، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی اجازت دے میں اس کی گردن قلم کر لوں، اس کو جرأت کیسے ہوئی ہمارے سامنے بولے، آپ کی توہین کرے۔ جملہ نبوت کا سننا، حضور نے فرمایا ابو عمر میں نے اس کا قرضہ دینا ہے، میں نے اس کا، یہ مالک ہے، اس کو مانگنے کا حق ہے، اگرچہ طریقہ مانگنے کا اچھا نہیں لیکن اس کا حق ہے، اس لیے اس کو نہ ڈانٹ، مجھے کہہ کہ تو اس کا قرضہ ادا کر، اور اگر تو مجھے نہیں کہہ سکتا تو پھر میں تجھے حکم دیتا ہوں اس کو لے جا میری طرف سے اتنا قرضہ ادا کرتے اور اتنی زائد دے تاکہ اس کا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت عمر کہتے میں بدر ناخواستہ حضور کا حکم تھا لیکن مجھے اس پہ غصہ بڑا تھا کہ اس نے حضور کی توہین کی تھی، میں اس کے ساتھ اس کو ساتھ لے کر گیا، میں نے جا کر وہاں اس کو وہ جو حضور کا قرضہ دینا تھا وہ میں نے دیا، دے کر زائد پیسے دیے۔ جب میں اس کو روانہ کرنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا عمر پتہ نہیں نبی تک میں نہ پہنچ سکوں، مجھے موت پہلے آ جائے، تو میرا گواہ بن جا، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، تورات انجیل زبور میں دیکھا ہے، آخر الزمان نبی محمد آئے گا، اس کے یہ صفات ہوں گے، میں اس پیغمبر کی یہ صفت دیکھنا چاہتا تھا، میں نے دیکھ لیا کہ محمد جیسا با اخلاق کوئی نہیں ہے، اس لیے میرے ایمان کا تو گواہ ہو جا، رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر کامیاب و کامران ہو گیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضور نے اخلاق سکھایا ہے، یہ حضور کی ساری زندگی ہے۔ نہ مارو بھائی، کیوں مار رہے ہو؟ یہاں کی بات نہیں، یہ وہ مکے کی بات ہے۔ کہاں کی بات ہے؟ آپ پریشان ہو گئے، یہاں کہاں لڑائی ہوتی؟ ایک بوڑھی عورت ہے، توجہ کرو، بس میں عجیب باتیں سوچ رہا ہوں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بڑھیا خاتون ہے، بوڑھی اماں بیچاری بازار سے گزر رہی ہے، سر پہ اس نے گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، بچے ارد گرد اکٹھے ہیں، کوئی سے دھکا دیتا ہے، کوئی سے مذاق اڑاتا ہے، کوئی سے کوئی چیز چھینتا ہے۔ حضور اس کے قریب چلے گئے، جا کر فرمایا امی، بچوں کو ہٹا کر فرمایا اماں یہ تیری گٹھڑی میں اٹھا کر تجھے چھوڑا ہوں، تو کہاں جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا بیٹے میں اس بستی سے جلدی سے اس لیے گزر رہی ہوں، سنا ہے شہر مکہ ہے، یہاں پر ایک جادوگر رہتا ہے، اس کی زبان میں بڑا اثر ہے، جب وہ گفتگو کرے تو لوگوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں پہ بڑا جلدی قبضہ کر لیتا ہے،
اور ان کو اپنے دین سے ہٹا کر اپنا دین بتاتا ہے. میں اپنی جان چھڑا کر اپنا ایمان بچا کر اپنا سامان لے کر جا رہی ہوں. حضور نے فرمایا اماں اگر تو مجھے کہے تو تیرا سامان میں چھوڑا ہوں. بڑھیا پوچھتے محمد پیسے کتنے؟ کہنے لگی نوجوان پیسے کتنے لوگے؟ حضور نے فرمایا لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. اجر مخلوق سے نہیں، اجر اللہ سے لوں. کس سے لوں گا بھائی؟ زور سے بولو. حضور نے اس کی گٹھڑی اٹھائی سیدھے سر پر اور وہ چلتی جا رہی اور کہتے اچھا جلدی چل جلدی چل. حضور چل رہے ہیں، گٹھڑی لے کے جا رہے ہیں، اس کو دعوت بھی دیتے جا رہے ہیں، اس کو بات بھی پہنچاتے جا رہے ہیں. توجہ کرنا، حیران ہو جاؤ. جب اس کے گھر کے دروازے تک پہنچایا، گٹھڑی اتار کے دی تو دیکھ کے کہتی حسین محجبین نازنین دل نشین بالیقین رحمت للعالمین. اتنے اچھے ہو، کتنے بہترین ہو، کتنے سچے ہو. میرا سامان اٹھایا ہے، مجھے منزل تک پہنچایا ہے. اپنا نام تو بتاؤ، آپ کا نام کیا ہے؟ نبوت کے جملے سن کر دل پہ لکھنا جھنگوا لو. حضور نے فرمایا امی جس محمد کو گالیاں دے رہی تھی وہی میں تو ہوں. عورت کی چیخ نکل گئی، قدموں میں گر پڑی، کہ لگی مصطفیٰ میرے جیسا بد نالائق کوئی نہیں، تیرے جیسا رحمت کا دریا کوئی نہیں. پہلے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے جنت کا ٹکٹ دے، پھر میں تجھے واپس جانے دوں. میرے پیغمبر نے قاتل پر قاتل دین کی دعوت دی ہے. غزوہ نجد کے موقع پہ حضور سو رہے ہیں درخت کے نیچے، سامنے درخت ہے، نیچے حضور سو رہے ہیں، اوپر پیغمبر کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. کافر آتا ہے، تلوار اتارتا ہے، اتار کر حضور کو پوچھتا ہے. جگہ حضور کی آنکھ کھل جاتی ہے. حضور نے دیکھا کافر نے میری تلوار لی ہوئی ہے. حضور کو کہتا ہے میں یافذک منی یا محمد، محمد تلوار میرے ہاتھ، میں چاہوں تو تجھ پہ وار کر کے قتل کر دوں، تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ جب اس نے کہا نا کون بچائے گا، ایک جملہ دل پہ لکھو، نبی بہادر ہوتا ہے. کہہ دو نبی، اونچی آواز سے نبی. مولانا دین پوری کہتے تھے نبی کی 3 نشانی بڑی عجیب سید کی نشانی ہے. سید بہادر ہوتا ہے، سید سخی ہوتا ہے، سید حسین ہوتا ہے. سید خوبصورت ہوتا ہے، سید بہادر ہوتا ہے، نبی بہادروں کا سردار ہوتا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، حضور گھبرائے نہیں، خوف نہیں کھایا، بے تکلف اور بے ساختہ فرمایا سنا ہے میرے بچانے والا میرا اللہ. سارے کو کون؟ اونچی بات سے کہو اللہ اللہ اللہ. جب حضور نے فرمایا نا اللہ، یوں کانپنے لگ گیا، تلوار چھوٹی نیچے جا پڑی. حضور نے تلوار اٹھا لی. اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے. اللہ کے بڑے مزے جو چاہے چکھ لے، ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ پر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. اللہ سے لو لگاؤ، خدا کی قسم ساری خلقت تمہاری ہے، دنیا تمہارے قدموں میں. مولانا الیاس ایک جملہ کہا کرتے تھے، ایک در کے ہو جاؤ، در در کی در در سے بچ جاؤ گے. جس دن سے اس در کو چھوڑا ہے اس دن سے در در کی در در کی آواز آ رہی ہے. مالک کے بن جاؤ، خدا کی قسم ساری خدائی تمہاری. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو اللہ اس کے ہوتے ہیں، جس کے خدا ہو جائے ساری خلقت اسی کی ہو جاتی ہے. آؤ آج اللہ سے لو لگاؤ. کافر نے پوچھا کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ. کیا کہا؟ زور سے بولو، ذوق سے کہو، وائس میں کہو اللہ. اللہ کا کبھی نام لیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. اذکر اللہ حتی یقال لک المجنون. فرمایا اتنا رب کو یاد کر لوگ تجھے دیکھ کے پاگل کریں. یہ دیوانے کو کیا ہو گیا؟ اللہ 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 کہہ رہا ہے. یہ سلطان باہو تمہارا. ہائے ہائے. کہتے گزر رہے تھے، چکی چل رہی تھی. پرانے زمانے میں موٹر ہوتے تھے نا وہ مشین والی، تو اس کی آواز آ رہی تھی، توک 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 توک، ایسے مشین چل رہی تھی. سلطان کو کھڑا ہو گیا، وجد میں آ گیا، کہتا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. کسی نے کہا بابا تجھے کیا ہو گیا؟
اس نے کہا پاگل اور لوہا ذکر کر رہا ہے، میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ لیکن لوہے کے اس تک میں بھی مجھے اللہ کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ کائنات کے نظارے دیکھ کے مالک کو یاد کر۔ ظالم کبھی سوچ تو صحیح، اللہ نے تجھے کتنا عظیم انسان بنایا ہے، احسن الخالقین بنایا ہے۔ آنکھیں نہ دے تو اندھے ہیں، زبان نہ ہو تو گونگے ہیں، ہاتھ پاؤں نہ ہو تو لولے لنگڑے ہیں، دماغ نہ ہو تو پاگل ہیں، ابا اماں نہ ہو تو یتیم ہیں، اولاد نہ ہو تو لاولد ہیں، خاندان نہ ہو تو بے تعلق ہیں، رشتہ دار نہ ہو تو بے سہارا ہیں، روٹی نہ ملے تو بھوکے ہیں، پانی نہ ملے تو پیاسے ہیں، صحت نہ ہو تو بیمار ہیں، زندگی نہ ہو تو مردہ ہے، بھائی ہر چیز میں محتاج ہیں۔ اتنی نعمتیں دی ہیں، پھر بھی بڑا بے حیا ہے کہ خدا کے دروازے پہ چکتا نہیں ہے، پھر بھی مالک کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ تو حضور کی دعوت سمجھا رہا ہوں، میرے نبی کی دعوت کے 4 انداز تھے۔ کلمی دعوت، حضور نے لکھ لکھ کر لوگوں کو دین کا پیغام پہنچوایا۔ حضور نے بادشاہوں کو خطوط لکھوائے، مختلف لوگوں کو اپنے خطبات لکھوائے۔ یہ کلمی دعوت، ہمارے علماء کلمی دعوت کرتے، ہزاروں کتابیں میرے علماء نے لکھی ہیں۔ قدمی دعوت، حضور چل چل کر لوگوں کے پاس گئے، ایک ایک کے دروازے پہ گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک ایک دن میں حضور ایک ایک کافر کے دروازے پہ 10 دفعہ بھی جاتے تھے۔ یہ جاہل کہتے ہیں یہ گشت تم نے کہاں سے نکالا ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور ایک ایک کے دروازے پہ جاتے۔ ایک حدیث سناؤں تو حیران ہو جاؤ گے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کے دروازے پہ گئے، حضور جانتے تھے بے ایمان منافق ہے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹا کے اس کو بلا کر جب دعوت دی، اس کمینے نے حضور کو جملہ کہا محمد منہ ایک طرف کر کے بات کر، معاذ اللہ تیرے منہ سے مجھے بدبو آتی ہے۔ وہ نبی جو کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے تو ہفتے ہفتے تک بچے کے سر کے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ حضور نے یہ جملے بھی اس کافر بدماش سے سنے، لیکن حضور نے اس کو دعوت دی۔ یہ قدمی دعوت کے حضور چل چل کر دعوت دینے کے لیے، قولی دعوت کے نبی زبان سے دعوت دیتے تھے، قدمی دعوت کے چل کے جاتے تھے، قلبی دعوت کے دل کی توجہ ڈالتے تھے۔ یہ حضور کی دل کی توجہ ہے۔ فرمایا میرے بچانے والا کون ہے؟ سارے کہو، سوا سے بولو اللہ۔ جب حضور نے فرمایا نا اللہ، تلوار چھوٹی نیچے جا پڑی، حضور نے تلوار اٹھا لی، فرمایا میرے بچانے والے نے بچا لیا، اب تجھے کون بچائے گا؟ سننا نوجوانوں، مشرک ڈرپوک ہوتا ہے، مشرک بزدل ہوتا ہے، مشرک بدبخت ہوتا ہے، مشرک ہر وقت شرک کرتا ہے۔ مشرک جو تھا حضور نے فرمایا کون بچائے گا؟ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مشکل کشا تیری مرضی، مختار کل جو ہی تو نہ بچی سی بیا کون بچے؟ حضور نے فرمایا جاہل جو نہ کہ میں نہیں بچاؤں گا، جس نے مجھے بچایا ہے وہی تجھے بچائے گا۔ جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں تلوار بھی دیتا ہوں، معاف بھی کرتا ہوں۔ رو پڑا، کہنے لگا مصطفیٰ تو نے تلوار نہیں دی، یہ پیار کی مار دے دی ہے، مجھے کلمہ پڑھا کے جنت کا ٹکٹ دے دی۔ حضور کے پوری قیامت تک کی انسانیت پر احسان ہے۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں بس، میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ استحکام پاکستان کے حوالے سے آج ساری دنیا ہر ایک کہتا ہے بس ہم پاکستان کو مستحکم کریں گے۔ مولانا مفتی محمود میرے حدیث کے استاد ہیں، میں نے ان سے بخاری پڑھی تھی، علامہ کشمیری سے بخاری پڑھی تھی، مفتی عبداللہ سے حدیث کے سبق پڑھے، بڑے بڑے بزرگوں کی زیارتیں کی۔ مفتی صاحب ایک جملہ کہتے تھے کہ جو ملک جس نام پر وجود میں آئے، کہہ دو جو ملک جس، اگر وہ چیز نافذ نہ کی جائے تو وہ ملک برقرار نہیں رہ سکتا، وہ ملک برقرار۔ مثلا پاکستان اسلام کے نام پر تم نے لیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے کو پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور یہ جاہلوں والی بھاڑ نہ مارا کرو کہ 47 میں مسلم لیگ بنی تھی، 47 میں ملک آزاد ہو گیا تھا، 7 سالوں میں ملک نہیں آزاد ہوتا۔ اس ملک کی آزادی پہ صدیاں لگی ہیں، میرے اکابر نے تحریکیں چلائی ہیں، شاہ ولی اللہ مجدد الفسانی سے لے کر مسلسل ایک تحریک چلتی آئی، تحریک خلافت، تحریک ریشمی رومال، تحریک آزادی بر صغیر، تحریک آزادی ہند،
یہ ساری تحریکیں چلتے چلتے آخر میں پاکستان کی آزادی کی تحریک چلی ہے. ہمارے اکابر نے پورے بر صغیر کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس میں ایک علماء کا کردار ہے. اس ملک کی آزادی میں کہیں پرانی تاریخ کو پڑھ کے دیکھو، امام انقلاب عبید اللہ سندھی 21 سال کی جلاوطنی برداشت کرتا ہے تو اس ملک کی آزادی کے لیے کرتا ہے. شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی 4 سال مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے گیا ہے. وہاں اس لیے نہیں کہ اس نے کسی کا ڈاکہ مارا تھا، کوئی چوری کی تھی، وہ اس ملک کو آزاد کرانے کی تحریک تھی جس وجہ سے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. حافظ ضامن شہید شاملی کے میدان میں کھڑا ہے، جامع شہادت نوش کرتا ہے. یہ اس ملک کی آزادی کے لیے کہ مسلمان قوم آزاد قوم بن جائے، کافروں کی غلام نہ ہو، صرف اللہ کی غلام ہو. بندہ جب تک رب کا غلام ہے کائنات اس کے تابع، جس دن یہ بندو کا غلام بن جائے پھر در در پہ دھکے کھاتا رہتا ہے. ہمارے اکابر نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی. وہ آزادی کی تحریک پڑھ، ذرا شاملی کے میدان کو پڑھ، بالا کوٹ کی وادیوں کو پڑھ، سید احمد شاہ اسماعیل کے حالات زندگی پڑھ. میرے اکابر اسلاف نے وہ تحریک چلائی، اور جس وقت پاکستان کے بننے کا فیصلہ ہوا اس میں بھی میرے بزرگوں کا کردار ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کے 700 تھے جو قیام پاکستان کی تحریک میں سب سے آگے چل رہے تھے. جس وقت مغربی پاکستان میں پرچم لہرانے کا وقت آیا، شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی جس کی تفسیر عثمانی آج دنیا کے ہر جگہ پر پڑھائی جاتی ہے، مدارس کے نصاب میں شامل ہے، اس آدمی نے اس کی پرچم کشائی کی. مولانا ظفر احمد عثمانی مصر کی پاکستان میں ظفر اس کی پرچم کشائی کر رہے تھے. میں ایک جملہ مولانا آزاد کا نقل کرتا ہوں، بڑا زبردست. مولانا عبد القادر آزاد نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے. کہنے لگے لوگوں، محمد علی جناح نے پاکستان کو آزاد نہیں کیا، جناح تو وکیل تھا. جناح کون تھا؟ ہاں بابا، جناح وکیل تھا. کیا تھا؟ آپ کی شاید علم میں نہیں، غازی علم الدین مرحوم کا کیس بھی اس نے لڑا تھا اور ہار گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو پھانسی لگی. کیس میں جب شکست ہو جائے تو ظاہراً حکومت پھر سزا تو دیتی ہے. تو یہ وکیل تھا. تو بڑا عجیب جملہ جو مولانا آزاد نے سنایا، اور وہ انہوں نے نہیں بتایا بلکہ کہنے لگے جب سن 1947 میں اسی بادشاہی مسجد کے سائے میں جہاں آج مینار پاکستان موجود ہے، یادگار ہے، وہاں پر جب پرچم کشائی کا وقت آیا تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے. کہنے والوں نے کہا محمد علی جناح بانی پاکستان ہے، پرچم کشائی کرے گا. محمد علی جناح اٹھے اور اس نے یہ جملے کہے، لوگوں میں تو ایک وکیل ہوں، وکیل کا کام کیس لڑنا ہے. کیس میرا نہیں، کیس شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع، اشرف علی تھانوی، ان لوگوں کا کیس تھا. میں نے کیس لڑا ہے، مقدمے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ملک ہمارا ہے. اس لیے جو مالک ہے کیس کے، پرچم کشائی میرا حق نہیں، پرچم کشائی شبیر احمد عثمانی کا حق ہے. اللہ نے یہ علماء ہمیں دیے. اس وقت بھی سب سے پہلا کام علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس وقت یہی کیا تھا. 22 نکات ایک ترتیب دیے گئے جس میں اسلامی قوانین کے دفعات کو شامل کیا گیا. لیکن بڑی بدبختی سے بات ہمارے حصے میں آئی کہ اس دن سے لے کر آج تک آدھی صدی سے زیادہ وقت گزر گئی. 47 سے لے کر اس وقت تک، توجہ سے بات کو سمجھنا، اس پورے عرصے میں 60 سال کے عرصے میں ایک حکمران بھی ایسا نہیں آیا کہ سر سے پاؤں تک جس کے وجود پر نبی کی شریعت نافذ ہو. یہی بات تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہی تھی کہ لگے ہم پہ کانگریس کا الزام لگانے والوں، ہم پاکستان بننے کے بعد مسجد کی جگہ بنانے میں تو اختلاف ہوتا ہے، یہاں بنائے، سڑک کے کنارے پہ بنائے، اندر کے پلاٹ میں بنائے، باہر بنائے، یہ لڑائی تو ہوتی ہے. لیکن جب بڑے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں بنے گی، بن جانے کے بعد مسجد کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے. کہہ دو ہر مسلمان پر، اونچی بات سے کہو ہر مسلمان پر. جب یہ مسجد نہیں بنی تھی اختلاف ہوا ہوگا کتنے دروازے رکھیں، اختلاف ہوا ہوگا کتنی بڑی ہونی چاہیے، اختلاف ہوا ہوگا کہ جناب اس کے آگے برآمدہ ہو نہ ہو،
اختلاف ہوا ہوگا یہاں بنائیں کسی اور جگہ پہ بنائیں، مگر جب بن گئی تو کسی کو اختلاف کا حق ہے؟ اب یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، عبادت کی جگہ ہے، اب یہاں پر رب کے مسجد کے اعمال ہے وہ اعمال کرو۔ مسجد کا عمل دعوت ہے، مسجد کا عمل تعلیم ہے، مسجد کا عمل تبلیغ ہے، مسجد کا عمل ذکر ہے، مسجد کا عمل قرآن کی تلاوت ہے، اعمال میں خدمت ہے، مسجد کے اعمال کرو۔ اب مسجد کے بنانے پہ بحث نہ کرو۔ پاکستان بننے سے پہلے تو بحث ہوئی، لیکن جب ملک بن گیا اب یہ ہماری مسجد ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم 50-60 سال، لیکن بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ مسجد کا امام داڑھی مونڈا ہو یا داڑھی والا، سارے بولو، وہ ہو جس کو شریعت کا پتہ ہو یا وہ ہو جسے استنجے کے مسائل کا بھی پتہ نہ ہو، زور سے بولو، سارے بولو، سارے بولو۔ کیا خیال ہے جو آپ کو حکمران ملے ان میں سے کوئی اس مسئلے کے قابل ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ جو نبی کے اس مسئلے پہ نہیں آ سکتا، عطا اللہ شاہ بخاری نے اس ملک کو بھی مسجد سے تشبیہ دی ہے، وہ اس مسجد کی امامت کا حق بھی نہیں ادا کر سکتا۔ یہاں افسوس سے کہنا کہ عرصے میں جتنے حکمران آئے جن کے اپنے وجود پر اسلام نہیں، وہ کسی اور کو کیا اسلام دے؟ آج بھی اگر پاکستان، صرف ایک ہی بات ہے کہ جو نعرہ اس وقت قوم کو دیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس قانون کو نافذ کرو، اللہ کے دین کی سربلندی ہو، یقیناً دونوں جہانوں میں کامیابی کامرانی ہوگی۔ اگر قرآن کے خلاف ایسے ہوتا رہا، تمہارے ملک میں کیا نہیں ہوا؟ اللہ کی توحید پر ڈاکے بڑھے ہیں، حضور کی رسالت کی توہین کی گئی ہے، صحابہ اکرام کو گالیاں دی گئی ہیں، اہل بیت عظام کی توہین ہوئی ہے، قرآن مجید کا مذاق اڑایا گیا ہے، نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا گیا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا گیا ہے، نبی کی سنت پگڑی کا مذاق اڑایا گیا ہے، پردے کا مذاق اڑایا گیا ہے، ماں بہن بیٹی کی عزت اور پاک دامنی کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ آئینی گواہی مسلمان ہے، ملزم مسلمان ہے، گواہ مسلمان ہے، جج مسلمان ہے، علاقہ مسلمانوں کا ہے، لیکن جب کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس وقت عدالت انگریز کی، قانون انگریز کا ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ ہم کس دیش میں رہے ہیں؟ یہ ملک تبھی مضبوط رہے گا جس وقت اس میں اسلام ہوگا، اللہ کا قانون ہوگا۔ ہمارا مطالبہ وہی ہے۔ اس سے پہلے وہ عزیزی سلیم جو اپنے نظم میں شعر کہہ رہا تھا کہ نظام مصطفیٰ کو کرو نافذ حکمرانو، خدا کا دین لانے سے یہ وطن میلا نہیں ہوتا۔ یہاں شریعت کی حکمرانی ہو، پھر اسلام بہار آئے گی، دین آئے گا، چمک پیدا ہوگی۔ لیکن یہ تو حکمرانوں کی باتیں ہیں۔ میرا آپ سے مطالبہ ہے، جتنے بیٹھے ہو سیرت سننے والوں، آج سے وعدہ کرو اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے آج سے وعدہ کرو، کوشش کریں گے یومیہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ وعدہ کرو ہر گھر میں کم از کم ایک بچہ تو ایسا ہو جو قرآن کا حافظ اور دین کا عالم ہوگا۔ اپنی ساری اولاد کو دین کے راستے پر لگائیں گے، اللہ کے دین کے لیے ان کو بھیجیں گے۔ بڑے ہیں جو عمر رسیدہ ہیں ان کو تبلیغ میں جا کر دین کو سیکھنا چاہیے۔ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں انہیں مسجدوں اور مدرسوں کی درسگاہوں میں بھیجو۔ ماں بہنوں بیٹیوں میں جو بچی ہیں ان کو بنات کے مدرسوں میں بھیجو۔ جو بڑی بیوی ہیں ان کو مستورات کی جماعتوں میں بھیجو۔ اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کرو۔ وی سی آر، ٹی وی، ڈش اینٹینا، گھر میں گندی تصویریں، بےہودہ باتیں، ان چیزوں سے جب تک پرہیز نہیں کرو گے اس وقت تک رب کی رحمت نہیں متوجہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول کرے۔ ابھی آپ باہر نکلیں گے تو سامنے میری گاڑی کھڑی ہے، دعا سے پہلے کوئی نہ جائے بیٹھے۔ اس گاڑی میں یہ میری کتاب ہے خطبات ندیم، جس میں میری چند تقریریں ہیں، اور اس طریقے سے یہ کتاب ہے عقیدتوں کی خوشبو، یہ کتاب ہے اوراد و وظائف، اس طریقے سے کتاب ہے تحقیق مسئلہ ایصال ثواب، اور یہ کیلنڈر ہے بڑا عجیب جو ہم نے چھاپا ہے۔ توجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت، آپ کا خاندان، عشرہ مبشرہ، آپ کے نواسے نواسیاں، اور ان کے آپس میں خلفائے راشدین کے ساتھ رشتہ داریاں۔ بڑی عجیب علمی چیز اس کے اندر موجود ہے، اس سے باہر گاڑی میں موجود ہے۔ اس بچے سے آپ لیں گے، آپ کا اس کو ثواب ملے گا کہ آپ یہ کیلنڈر لیں گے تو اس کے پیسے ہم مدرسے کے فنڈ میں ڈالتے ہیں۔ خانپور میں میرا ایک دینی ادارہ ہے جس کو میں چلاتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم انا على سيدنا محمد. اے اللہ حاضری قبول فرما، جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، پورے محلے علاقے ساری امت کے ماحول کو بہتر فرما، قرآن سنت والی زندگی عطا فرما، شریعت کا قانون نصیب فرما، خیر اور بھلائی ہمارا مقدر بنا، شر اور برائی سے ہم سب کو محفوظ فرما. مہر کر، قہر نہ کر، چھوڑ دے، پکڑ نہ کر، بخش دے، حساب نہ لے. ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، خطاؤں کو اپنی عطاؤں کو دے، گناہوں کو نہ دیکھ، پیغمبر کی روتی ہوئی رات کی دعاؤں کو دے. اے اللہ اس سیرت کمیٹی کو ہمیشہ آباد فرما، ان سے اچھا کام لے. بالخصوص اس محلے کے جن دوستوں نے اتنی محنت کر کے اس اجتماع کا انعقاد کیا ہے، ان کو اپنی رحمت کے مطابق بہتر جزا عطا فرما. سب کو اتحاد اتفاق نصیب فرما. اہل حق کو اے اللہ غلبہ عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما، قرآن سنت کا آئین عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.